شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہر روز کی طرح ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ایک بادشاہ کے دربار میں کسی جرم میں ملوث 3 ملزم پیش کیے گئے۔ بقول لوگوں کے وہ تینوں بے گناہ تھے، مگر وہ تینوں اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ بادشاہ نے ان تینوں بے گناہ افراد کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا، جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک پلی پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر ایک دم زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لیٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسی کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسا واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہی ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے تمام لوگ اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ نہ تو عالم کو خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ پڑ گئی ہے جو پلی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسا پورا نہیں کھلتا اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو واقعی وہاں گانٹھ بنی تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسا آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ معزز ناظرین اکرام، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت عملی میں شمار ہوتا ہے۔ جب بھی کسی نے نقصان اٹھایا، بولنے سے اٹھایا ہے، خاموشی سے نہیں۔ خاموش رہنے والا کبھی بھی گھاٹے میں نہیں جاتا اور فضول بولنے والا کبھی نفع نہیں پاتا۔ معزز ناظرین اکرام، اگر قصہ اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔